السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر لیکن بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی دعا یہ تھی: اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی اور جوامع الکلم عطا فرمائے تھے کہ مختصر الفاظ میں بہت زیادہ مفاہیم اور ان کے اندر جو گہرائی ہے، آپ کے کلمات اس پر دلالت کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری پیدا فرما جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا کی ہے۔ اب مشرق دنیا کے ایک کنارے پر ہے، مغرب دوسرے کنارے پر ہے، اور درمیان میں کتنا زیادہ سفر ہے، بہت ہی زیادہ سفر ہے کہ مشرق میں انسان بیٹھا ہو مغرب میں نہیں دیکھ سکتا، مغرب والا مشرق والے کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے، لیکن بہت ہی پیارے الفاظ کے اندر۔ بالفاظ دیگر تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، لیکن بعض اوقات جب آپ کچھ کلمات ایسے اندازے میں پیش کرتے ہیں جس کے اندر پیار ہوتا ہے، فصاحت ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے، تو سننے والے پر اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری حکمت جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر ادب ہے اور التجا ہے اور عاجزی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اور تمام انبیاء کرام کی دعاؤں کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں دعا مانگنے والا اللہ سے التجا کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ وہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میں اس دعا کو ریپیٹ کرتا ہوں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں شامل ہے جو آپ روزانہ فرماتے تھے: اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری اور مسافت پیدا فرما جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہماری سیریز ہوں گی ان میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، اور وہ ہے حکمت قرآن۔ قرآن پاک کی حکمت کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کا ہر لفظ، اس کی ہر حرکت
اس کی ہر آیت، اس کی ہر صورت وہ حکمت اور معرفت سے معمور ہے، اور جتنا جتنا ہم اس میں غور و فکر کریں گے ہمیں اس کے اندر جو ہے علم و حکمت کی باتیں نظر آئیں گی۔ لیکن یہ منحصر ہے ہر تلاوت کرنے والے کے تدبر اور اس کی ذہنی ساخت پر، اور جس انداز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری حیت کیسے ہوتی ہے، کن آداب کا ہم لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ان تمام باتوں کے بارے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور آج کی آیت یہ سورہ حشر جو 28ویں سپارے میں ہے، اور یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جس کو ہمارے علماء کرام تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آخری رکوع کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اس کے جو سب سے پہلے خطاب اگر ہو سکتا ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ایک انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں قرآن کی عظمت کی بات۔ لو، یہ شرط کا جو ہے یہ لفظ ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ اگر، تو اس کے بعد آپ اس کا جواب لے کے آتے ہیں۔ لو، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے اس پہاڑ کو، خاشعا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی، متصدعا، اور وہ پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں کو پڑھ کر اور سن کر فکر کریں اور غور اور سوچ بچار کریں۔ تو آیت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر مفاہیم جو ہیں وہ بہت ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہاں پر یہ عرض کریں گے کہ اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال پیش فرمایا ہے، اور مثال اور ضرب المثل ہم جو لوگ اردو زبان کے اندر بات چیت کرتے ہیں ان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ قرآن پاک نے اپنا جو پیغام دیا، اپنی جو دعوت دی ہے، اس کے لیے مختلف سٹائل جو ہے اس نے اختیار کی ہے۔ انسان کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے، انسان کے اوپر اپنی باتوں کو، اپنے پیغام کو جو ہے اس کو اثر انداز کرنے کے لیے قرآن پاک نے مختلف اسالیب استعمال کی ہیں، اور ضرب المثل اور مثالیں جو ہیں وہ ایک ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ سیریز میں کبھی اس موقع اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن آج اس آیت کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو، اگر، اور اس کا جواب دیا لا، لرأیتہ، تو لرأیتہ کے بعد پورا آخر آیت کی آخر تک جو ہے وہ جواب ہے اس شرط کا۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ کے اوپر تو آپ دیکھتے، آپ مشاہدہ فرماتے کہ وہ جو پہاڑ جو تھا وہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی اور اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مراد ہیں خطاب کے، تو اس کے اندر ایک تو قرآن کی عظمت بیان ہو رہی، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ دوسری اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق کہ سردیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ سے پسینہ جو ہے وہ نکلتا، حالانکہ سخت سردی کے دن ہوتے تھے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کا وزن ہے اور قرآن کی ویلیو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی اللہ کے کلام کو سن کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اور اس کے اندر خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب اطہر عطا فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو جو ہے نا اٹھایا اور پھر آپ نے اس قرآن کو آگے پیغام کو پہنچایا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ران کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ٹیک لگائے ہوتے تھے، کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو وہ سواری بیٹھ جاتی تھی، اور جس کی ران کے اوپر آپ تکیے لگا کے بیٹھتے تھے ان کو بھی بہت بڑا بوجھ جو ہے محسوس ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اٹھانے اور اس کو آگے پہنچانے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور ورنہ تو پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا۔ غور کی بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہاڑ کی مثال کیوں دی ہے؟ اس کے اندر غور و فکر کی بات ہے اور حکمت کی بات یہی سوچنے کی ہم نے ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں تو کیا ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں، تھوڑی دیر یہ پاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ تو جمادات سے تعلق رکھتا ہے، اور پہاڑ کے پاس تو یہ سوچنے کی، سمجھنے کی قوت گویائی، فکر، یہ تمام چیزوں سے تو پہاڑ جمادات محروم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال کیوں عطا فرمائی ہے؟ کہ پہاڑ اپنی جسامت کے لحاظ سے اللہ کی مخلوقات کے اندر ایک بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن اپنی جسامت کے باوجود بھی پہاڑ اپنی جگہ خاموش ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون فطرت ہے کہ روئی زمین کے اندر، آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ مخلوق ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو بھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہم ان کی حمد و ثنا اور تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ فاطر ہے، وہ خالق ہے اور وہ علام الغیوب ہے، تو اس نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن اس کے اندر ہمارے لیے حکمتیں کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی حمد و ثنا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے اندر، اس کی کبریائی کے اندر، اس کی خدائی کے اندر، اس کے معبود ہونے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ فرق پڑے گا تو ہمارے اوپر پڑے گا کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے اور اس کی نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل عطا فرمائی ہوتی اور اس کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی تو وہ پہاڑ اس کلام کو سن کر کیا ہو جاتا؟ عاجز ہو جاتا۔ تو پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے اور پہلی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت اے انسان، تجھے میں نے فریڈم آف ول عطا فرمائی ہے، تجھے میں نے آنکھیں عطا فرمائی ہے، تجھے دماغ عطا فرمایا، تجھے قلب عطا فرمایا، لیکن اے انسان تو جب ان آیتوں پر غور نہیں کرتا، یہاں سے گزر جاتا ہے، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو کیا تو پہاڑوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، پتھروں سے بھی بدتر ہو گیا ہے کہ اگر ان کے پاس جو فکر، جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، اگر ان کو حاصل ہوتی تو پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہلی جو بات اس کے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، یہ جو لفظ ہے خاشعًا، اس کا جو روٹ ہے خا شین عین، اور اس کو آپ ہماری اردو اصطلاح کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں خشوع اور خضوع، یعنی آپ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہمیں خشوع اور خضوع حاصل ہونے چاہیے، اور قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور اگر نماز خشوع اور خضوع والی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نمازی کے منہ پر پھینک دیتے ہیں کہ نماز تم اپنے ساتھ واپس لے جاؤ،
مجھے تمہاری اس نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نماز کے اندر میں دلی طور پر، قلبی طور پر، دماغی طور پر حاضر نہیں ہوں، اور میں صرف ارکان اور حرکتیں ادا کر رہا ہوں، لیکن میرا دماغ کہیں اور ہے۔ میرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو جب رب العالمین کے سامنے، دنیاوی آقا کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور روب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ لیکن نماز کی ادائیگی کے دوران اگر ہمارے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز کا جو فلسفہ ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا، فرق ہے خاشین عین اور دوسرا خشیت جو ہے خاشین یا، دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ خاشین عین کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمبل ہو جائے، انسان جھک جائے، اور انسان عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو فرمائی متصدعاً، کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں وضو کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہو رہا ہوں تو مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں کس حیثیت سے اس کے سامنے پیش ہوں گا، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں، اپنی جو لغزشیں ہیں اور کمزوریاں ہیں، ان کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو وہ تمام چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھتے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا نتیجہ درس ملتا ہے کہ نماز کے لیے بھی جب ہم چاہیں تو اس وقت ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اور یہ دنیاوی تفکرات، یہ دنیاوی چیزیں تمام جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر، اسی طرح قرآن کی تلاوت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے بھی آداب ہیں، اور ان آداب میں پہلی بات یہ ہے کہ نیت ہو۔ نیت کیا ہو؟ کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اللہ کے کلام سے مستفید ہونے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی یاد بھی آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امید ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک تلاوت سے پہلے وضو کر لیں، ہمارے کپڑے صاف ہوں، جس جگہ ہم تلاوت کر رہے ہیں وہ جگہ جو ہے پاک صاف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس بات کا بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ ہماری نیت بھی ہو کہ ہمارا دماغ اور دل بھی صاف ہو، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس نیت سے پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگان دین اور علماء یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ساتھ آپ کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، اللہ سے استغفار بھی کریں گے کہ یا اللہ میں ناچیز ہوں، اور تیرا یہ عظیم کلام ہے، تیری عظمت کی دلیل ہے، تیری توفیق ہے کہ میں اس کلام کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور مجھے پاکیزگی کے ساتھ اس کی تلاوت سے مستفید فرما۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے، اور ان آداب کا لحاظ کرنے سے تلاوت کرنے والے انسان کے اوپر جو ہے نا وہ ماحول کچھ اور مختلف ہوتا ہے، اور وہ قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں، اور ایک لحاظ سے روحانی طور پر انٹریکٹ کرتے ہیں۔ ویسے دوسری بات جو قرآن پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے خشوع کے ساتھ ساتھ، کہ متصدعاً، کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور پہاڑ کے ریزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ اللہ کے کلام کے اندر جو باتیں ہیں، حکمتیں ہیں،
مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کہیں عذاب کا ذکر آتا ہے، کہیں قوموں کے زوال کا ذکر آتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر آتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ ان تمام کو سن کر ان پر غور کر کے پہاڑ اپنی سختی اور اپنی عظمت اور بڑائی کے باوجود وہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا اللہ کے کلام کے سامنے، اور ان تمام باتوں پر وہ غور کرتا من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو ہمارے دل کے اندر ایک تو خوف ہو اپنے گناہوں کا، اور دوسرا یہ خوشی ہو کہ ہم ایک اعزاز حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جو قابل اجر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب پوری آیت شروع سے آپ لے لیں، آپ آخر میں جو ہے اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت جب ہم کریں تو ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور جب آپ غور و فکر کریں گے تو وہ کچھ اور ماحول پیدا کرے گا۔ اور ناظرین گرامی، یہاں پر یہ جو عذر ہے کہ میں عربی زبان نہیں جانتا، مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے، یہ آج کل کے دور میں یہ ان ایکسکیوزیبل بن گیا ہے۔ آج کل شاید دنیا کی کوئی زبان ہو جس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر نہ موجود ہو۔ تو مختصراً اس کا خلاصہ میں یہ عرض کر دوں کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں، نیت یہ نہ ہو کہ میں قرآن کو ختم کر رہا ہوں، سپارے کو یا سورت کو ختم کر رہا ہوں، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ چاہے اس کے اندر آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، 15 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں، 20 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں، جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اور اس غور و فکر کے ساتھ ساتھ جو تیسرا جو مرحلہ ہے، یعنی ایک تلاوت کا ہے اور دوسرا اس کو سمجھنے کا ہے، اور تیسرا غور و فکر کے بعد اس پر عمل کرنے کا ہے، تو یہ تمام چیزیں ترتیب کے ساتھ ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں میراث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بزرگان دین سے ملی ہیں۔ تو مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے، وقفے کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے۔ لیکن یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلہم یتفکرون، اور قرآن پاک کے اندر یہ جو بات ہے غور و فکر کی، ایک نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئی ہیں؟ یہ دیکھیں بڑی ایک بیوٹیفل میٹافر استعمال ہوئی ہے کہ جو لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے۔ تو ہم قرآن کو جب تلاوت شروع کریں تو ہمارے دل اوپن ہونے چاہیے۔ کس بات کے لیے اوپن ہونے چاہیے؟ کہ ہم اللہ کی رحمتیں اور وہ تمام جو مفاہیم اس کے اندر بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل جو ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے، اور ہمارے دلوں کے اندر اور کوئی وسوسے اور خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تھوڑے سے وقفے کے بعد، اور اس دوران آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ سوالات بھی کریں گے۔ آپ سے دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور یہ جو ہمارا سیشن ہے اس دوران آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کریں، ان کے جوابات دینے کی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو ہم آج گفتگو کر رہے تھے حکمت قرآن کے موضوع پر، اور اس کے سلسلے میں ہم نے سورہ الحشر کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، تھوڑی سی تشریح پیش کی، اور اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کس طرح خشوع اور خضوع کا ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر کمپیریزن کیا گیا ہے اس آیت کے درمیان۔ آیت کے اندر ایک جاندار مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اسی قرآن پاک میں بار بار دعوت دی گئی ہے کہ آپ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو استعمال کریں، قرآن پاک سے استفادہ کرنے کے لیے، اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی غور و فکر کریں۔ اور اس کے مقابلے میں دیگر مخلوقات ہیں جیسے کہ پہاڑ ہیں، نباتات ہیں، وہ ان صلاحیتوں سے، ان ذمہ داریوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ رکھا ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی خدمت کی جائے، اور انسان کے لیے وہ جو بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ انجام دیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، ایک طرف خادم ہے اور ایک طرف مخدوم ہے۔ تو انسان کی تو مثال یہاں پر مخدوم کی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات جو ہے اس کو مسخر فرمایا ہے۔ لیکن قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کا وجود عطا فرمایا ہوتا ہے، لیکن وہ بطور انسان بیہیو نہیں کرتے ہیں، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ غور و فکر کا، اور اس کے مقابلے میں پتھر اور جمادات کا ذکر ہے، لیکن پتھروں کے اندر بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کے بارے میں، ان کی نیچر کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک بہت بڑی مشہور حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے پتھر کو مکہ میں جانتا ہوں جس کے سامنے سے جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس پتھر کو کس نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان سے پہلے آپ کو ریکگنائز کرتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس کو کس نے یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک تو یہ علامت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا اس منصب کے لیے، اچانک آپ کو منصب نہیں دیا گیا بلکہ اس تیار کیے گئے، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ حشر کی اس آیت میں جہاں پتھروں اور پہاڑوں کا ذکر ہے کہ اگر ان کو یہ صلاحیت دی جاتی تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے، لیکن انسان ہے کہ انسان
ایسے واقعات سے گزرتا ہے اور انسان قرآن کی آیات سے گزرتا ہے، لیکن انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمبل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی جو مخلوق ہے، خاص طور پر زمین و آسمان اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ تمام جو کائنات بنائی ہے یہ کھیل نہیں بنایا ہے، اس کے اندر کوئی پرپس ہے۔ تو وہ جو پتھر تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا کہ وہ پتھر پہچانتا تھا۔ اور یہ بھی بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنی مسجد کے اندر ممبر شریف بنانے سے پہلے، انسٹال کرنے سے پہلے، کھجور کے ایک تنے کا سہارا لے کر آپ خطاب فرماتے تھے۔ تو تجویز ہوئی کہ کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا جائے اور اس ممبر پر آپ تشریف لائیں اور اطمینان کے ساتھ آپ خطاب فرمائیں۔ تو وہ جب ممبر بنایا گیا تو ممبر بنانے کے بعد جب آپ اس تنے کے سامنے سے ساتھ سے گزر رہے تو اس تنے سے رونے کی آوازیں لوگوں نے سنی۔ ویسے درخت کا ایک تنا ہے، ویسے بے جان ہے، اس نے اس کے اندر سے رونے کی آواز آئی، اور اس کو وہاں پر جو صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ مستند حدیث ہے کہ اس تنے میں سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اور رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھیں؟ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اقدس ہے مطہر، اس کو، اس کی جدائی کو محسوس کر رہا تھا کہ میں اس برکت سے محروم ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے، میرے اوپر ٹیک لگا کے جب آپ خطاب فرماتے تھے تو اس وقت میری کچھ اور کیفیت ہوتی تھی، اور اب آپ کے لیے ممبر بن گیا ہے تو میں اس کیفیت سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو انسان کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے دوران اس طرح تلاوت نہ کرے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کون سی تلاوت کی ہے، اس کے اندر کیا باتیں تھیں۔ ہمارے ہاں یہ تو عذر ہوتا تھا کہ ہم ترجمہ معانی نہیں سمجھتے تھے، لیکن قرآن پاک کے اندر صرف معانی کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع کے لیے اور بھی بہت سے آداب ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں آپ تلاوت بلند آواز سے کر سکیں، اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں۔ مثال کے طور پر مسجد میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھی آپ کی جو تلاوت ہو رہی ہے اس کی بے ادبی نہ ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے، قرآن کو سننا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس کی پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلی جو بات جو بطور آداب بتائی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی رہے تو آپ ہو سکے تو بلند آواز سے کریں، اور بلند آواز سے بھی اس طرح کریں کہ آپ کی آواز کے اندر ترنم ہو، آپ کی طرح آواز کے اندر رونے جیسا ماحول ہو۔ اور قرآن اسی ماحول کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا ہے، تو قرآن کی تلاوت کے دوران ہم جو ہے خشوع کی حالت بنائیں، ادب کی حالت بنائیں، اور بلند آواز سے پڑھ سکیں تو پڑھ سکیں، اور اس کے اندر ترنم کی آواز ہو، خوش الحانی ہو، گانا نہ ہو، میوزک کی طرز پر نہ ہو، اس کے اندر ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ترنم کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ جو ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور دوسری بات قرآن کی تلاوت کے آداب کے اندر کیا ہے؟ ترتیل۔ ترتیل کا معنی یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو آداب کے طور پر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، قرآن پاک کو جلدی مت پڑھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے دیگر صحابہ کرام سے جو روایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کس طرح آپ فرماتے تھے
کہ قرآن پاک کو ایک آیت پڑھی ٹھہر کر، اس کے بعد دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی، تو یہ ماحول کیا پیدا ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ ماحول یہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، اس وقت مجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اسی ماحول کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہوں، اور جب بقول اقبال آپ اب یہ کیفیت پیدا کریں، قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس وقت، کہ قرآن کو آپ سن رہے ہیں، قرآن کو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور چند اور باتیں جو ہیں وہ بھی قابل غور ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے آداب کے لحاظ سے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مخارج جو ہیں وہ صحیح معنی میں ادا کی جاتے ہیں۔ ہاں، ہم لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا ہے، ان کو مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہو، مثال کے طور پر آپ قاف پڑھ رہے ہیں جس کو ادا کرنا آسان ہے، خا ہے، اس کے مخارج ہو گئے، ضاد ہے، یہ تمام کے تمام جو الفاظ ہیں ان کے مخارج کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے اندر زیادہ تکلف نہ کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر رموز ہوتے ہیں، سمبلز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جہاں پر میم چھوٹا سا آ جاتا ہے اور وہاں پر لکھا بھی ہوتا ہے وقف لازم، وہاں پر سٹاپ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو اس کے میننگ جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ تلاوت کر رہے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یا ہم نماز کے بعد نماز کے باہر تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ تیسری بات جو قابل غور ہے اور بہت اہم ہے، جو کہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے میننگز پر غور کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں، ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے گا، مجھے پریشانی لگی رہتی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ پتہ نہیں میں غلط کر رہی ہوں یا کہ صحیح کر رہی ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو یہ بینیفٹ گورنمنٹ دیتی ہے وہ ہم اللہ کے نام پہ دے سکتے ہیں ان پیسوں میں سے؟ یہ پہلا سوال ہے، کیا ایک وہ سنت ہمارا ایک سنت میں دوبارہ عرض کروں کہ آپ کو انٹائٹلمنٹ ہے اس ملک میں حکومت سے بینیفٹس لینے کی، جی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بینیفٹس آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے ہلو جی میں سن رہا ہوں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سم ٹائم دیکھیں، یہ تو لمیٹڈ انکم ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور بعض اوقات آپ کو پتہ پاکستان کے حالات اور رشتہ دار وغیرہ وہاں اتنا مجبور کرتے ہیں، رو رو کے پریشانیاں بتاتے ہیں، تو اکثر اوقات مجھے نہ اپنا کچھ زیور بینک میں رکھ کے تو وہاں سے پیسے لے کے لوگوں کو بھیجنے پڑتے ہیں، تو کیا یہ میرا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا، میں دوبارہ آپ کا سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے زیور رکھا ہے ڈپازٹ بینک کے اندر، جی جی، اور اس کو بیچ کے آپ بیچ کے نہیں، یعنی کہ فون کر دیا میں نے، بینک کو گروی رکھ دیا، وہاں اچھا سے میں نے پیسے لے کے لوگوں کی مدد کے لیے پاکستان بھجوا دیے۔ یہ میں کہہ رہی ہوں کیا یہ میرا عمل غلط ہے، یا کیا مجھے اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ نے وہاں جو اس کو گروی رکھا ہے، کیا اس کے اندر آپ کو کچھ سود ملتا ہے؟ نہیں ملتا، نہیں دینا پڑتا ہے، بلکہ ملتا اچھا، نہیں۔ آپ کو اس کو ڈپازٹ رکھنے کے لیے کچھ آپ کو فیس دینی پڑتی ہے؟ جی 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 جی، وہ تو پیسے آپ دیتے ہیں تو اس پھر کی اس کو ویلیو واپس بھی تو کر رہے ہیں بینیفٹ کے ساتھ۔ آپ اس کی ویلیو کچھ نکال کر بعض اوقات غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ جی جی اچھا، جی جی، انشاءاللہ میں سوال جواب عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ۔ جی دوسری کال ہے ہمارے ساتھ جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو میرا سوال ہے کہ باوجود اس کے کہ میں نے قرآن پاک کو تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے قاری سے پڑھا میں نے، لیکن باوجود اس کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ لفظ میرے سے صحیح پرناؤنس نہیں ہوتے، صحیح طرح میں ان کو نہیں بول سکتی ہوں۔ جی
یعنی کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس لفظ کو صحیح کہہ رہی ہوں، لیکن سننے والا کہتا ہے کہ نہیں آپ نے فلانی جگہ سے آواز نہیں نکالی، فلانی جگہ سے ایسے نہیں کیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ باوجود اس کے کہ میں نے بہت محنت مطلب کی، لیکن پھر بھی میرا وہ نہیں ٹھیک ہوا تلفظ، جی تو اس کے باوجود میں کنٹینیو کروں. اور جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بولوں کہ استغفار میرے سے ٹھیک طرح نہیں نکلتا، غین ہے جو وہ استغفار صحیح طرح، جی وہ غین کا جو صحیح طرح نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلتا میرے گلے سے. جی جی تو مجھے آپ یہ بتائیے کائنڈلی کہ میں ان کو کنٹینیو کروں یا اس کا کیا ہے نعمت انشاءاللہ بدل. میں عرض کرتا ہوں. دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ 4 رکعت سنت یا فرض اگر آپ نے پوری پڑھ لی ہے، اتحیاتوں بھی پڑھ لی ہے، ربی جلنی پہ جب پوری پڑھ لی ہے تو یاد آئے اب کہ وہ ربی جلنی پڑھ کے پھر سے اٹھ گئے ہیں اور 1 رکعت اور پڑھ لی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا سجدہ سہو کریں گے یا یہ 4 جو پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کر لوں کہ جب آپ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو کس وقت یاد آیا کہ آپ نے زیادتی کی ہے نماز کے اندر؟ جب میں نے ربی جلنی پڑھ لی نا، پورا پڑھ لیا نا، میں نے سلام نہیں پھیرا ابھی. جی آپ لیکن کو سلام پھیرنا پھیرنے سے چاہیے تھا پہلے لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا. نہیں سلام نہیں پھیرا اور 5ویں رکعت کھڑی ہو کے میں نے پڑھنا شروع کر دی تھی. یعنی کہ بعض ٹائم دماغ اتنا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اکثر نہیں ہوتا. تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے 5ویں جو رکعت تھی آپ نے رکوع سے پہلے آپ کو یاد آ گیا کہ آپ غلط ہیں. جی تو اس کے لیکن بعد میں نے وہ میری 5ویں رکعت پوری کی پھر بھی، اچھا اور پھر میں اتحیاتوں پہ بیٹھ کے پھر سے پڑھا اور سلام پھیرا. اچھا ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں جناب آپ کا جواب. جی دوسری کال ہے جناب. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، فرمائیں. جی ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے اور سن کے کافی خوف زدہ بھی میں ہوئی ہوں کہ نماز کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہماری توجہ نماز میں نہیں ہوتی. کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ہم توجہ پوری نماز کی طرف ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں وہی دنیاوی سارے خیالات آ رہے آپ فرمائیں. سوال کیا آپ کا؟ جی اور بس یہی کہنا تھا کہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ میرے پاس ایک قرآن ہے جو جس میں اردو کی تشریح کے ساتھ ہے، تو کیا میں بغیر وضو کے خالی تشریح اگر پڑھنا شروع کروں تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ اگر میں ویسے ترجمہ کوشش کرتی سمجھنے کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی قرآن کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو ترجمہ آپ کا جو ہے وہ اس کے اندر عربک ٹیکسٹ نہیں ہے؟ اس میں عربک ٹیکسٹ ہے جی، لیکن آپ اس کو بغیر وضو کے پڑھنے کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ خالی اردو کا ترجمہ جو تشریح میں پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جناب سے. اوکے السلام علیکم. ہمارا پہلا جو ہماری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اس ملک میں رہتی ہوئی ہم میں سے کچھ لوگوں کو سرکاری طور پر کچھ بینیفٹس ملتے ہیں، تو کیا وہ بینیفٹس ہم اس میں سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کچھ ہمارے جو معاشرے کے غریب لوگ ہوتے ہیں، آپ کو جو بینیفٹس مل گیا ہے وہ آپ کی ضرورتوں کے لیے ملا ہے، آپ کی ضرورتوں سے ماورا ہے، بچ گیا ہے، تو شریعت نے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اول خیش بعد درویش، آپ اپنی جو ضروریات ہیں ان کا آپ خیال رکھیں، اور اس کے بعد جب آپ کا کچھ بچ گیا ہے تو اس کو آپ شیئر کریں اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں اور دیگر، کیونکہ آپ اس کے اونر بن گئے ہیں، آپ اس کے مالک بن گئے ہیں، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ ایک اچھی ترکیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے ہم اس میں دوسروں کا حصہ بھی نکالتے ہیں. ہماری بہن نے یہ دوسرا سوال کیا تھا کہ انہوں نے بینک میں جیولری وغیرہ رکھوائی ہے اور اس جیولری کو رکھوانے میں بینک کو وہ فیس بھی دیتی ہیں، تو کیا اس کی ویلیو کے برابر وہ کچھ نکال کر پیسے اپنے جو پاکستان کے اندر ہمارے مستحق رشتہ دار ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو آپ دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر اگر سود کا معاملہ نہیں ہے،
اور آپ نے قرض نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بھی بوجھ نہیں ڈالنا ہے۔ ہاں بعض اوقات ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں، جس کو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی دوسرا ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کو قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے تجوید کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ بعض جو کلمات ہیں، حروف ہیں، الفاظ ہیں، ان کے صحیح مخارج کے ساتھ جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو عرض یہ ہے کہ بہن آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور اس سے مایوس نہ ہوں۔ اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بعض کلمات کے ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ وہ جو کلمات جن پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ بے چین ہوتے ہیں، ان کو آپ ذرا دوسرے سے سنیں بھی۔ ویسے خاص طور پر آج کل ہمیں ریکارڈنگ مل جاتی ہے، آڈیو ویڈیو بھی مل جاتے ہیں، ان کو آپ سننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ پھر بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا جو ان کے کیپیسٹی سے باہر ہے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں، اور بعض لوگوں کی زبان مختلف ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ ادا کرتے ہیں تو ان کو ڈبل اجر ملتا ہے کہ مشقت کے باوجود بھی وہ تلفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے۔ جی دوسرا ہم سے سوال کیا تھا بہن نے کہ 4 رکعت فرض یا سنت کے اندر بعض اوقات وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 5ویں رکعت وہ پوری اگر کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک 6ٹھی رکعت ملا لیں اور اس کے بعد وہ سجدہ سہو کریں، تو جو 2 رکعت ایکسٹرا ہو جائے گی وہ ان کے لیے نفل ہوں گے اور 4 رکعت ان کے ادا ہو جائیں گے، سجدہ سہو کر لیں۔ تیسرا ہم سے ہماری بہن نے سوال کیا تھا کہ خشوع اور خضوع نماز کے اندر کس طرح کیا جائے۔ دیکھیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اپنا ماحول پیدا کیا جائے اور اس کے اندر کوشش کی جائے کہ جتنا طور پر ہم نماز کے اندر حضور قلبی ہمیں حاصل ہو سکے وہ کریں۔ خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، جتنا کوشش کریں کہ ہم یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس اور تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کو قرآن پاک جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کی میننگز آتے ہیں تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو نماز کے اندر خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ تیسری بات آپ نے یہ پوچھی تھی کہ قرآن پاک آپ کے پاس ہے اور اس کا عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے۔ اگر آپ تو قرآن کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور کوئی میجر امپیورٹی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بھی آپ کے پاس وضو نہیں ہے، تو وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کی اجازت دی گئی ہے ایز لانگ ایز ہم قرآن کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے قرآن کے جو ورق ہیں وہ پلٹ رہے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وضو کے ساتھ تلاوت کریں، کیونکہ اس کے اندر وضو ایک الگ عبادت ہے اور قرآن کا دیکھنا اور اس کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا یہ مختلف جو ہیں اس کے آداب ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران حضور قلبی حاضر ہو اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں۔ اور تیسری بات میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب ہم ایسے مقامات سے گزریں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے تو وہاں اللہ سے ہم پناہ مانگیں، استغفار کی دعا کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا سوال کریں۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہم پوری کر لیں جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس کے بعد ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے جو تلاوت کے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔